یہ مبارک ایام خاص کر حضور سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے عرس مبارک کے ایام ہے۔ کہ اسی مہینے یعنی ربیع الآخر کی 18 تاریخ آپ کا وصال ہوا اور آپ نے ظاہری طور پر دنیا سے کوچ فرمایا۔ حضور سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ان برگزیدہ، ان مقبول اور ان مقرب بندوں میں سے ہیں کہ جنہیں رب کا بندہ کہنا واقعی جچتا ہے، کہ جنہیں بندہ کہنا با معنی ہے، کہ جنہوں نے ہم لوگ تو باغی بندے ہیں اور بے وفا بندے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر دنیا کے بندے ہیں، نہ جانے کس کس کے بندے ہیں، مگر وہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ بندہ خدا ہونے کا جو معنی ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس معنی کی تصویر تھے۔ رب کا بندہ ہونا یعنی رب کی ہر رضا، اس کی ہر مرضی، اس کے ہر حکم، اس کے ہر کرو ہر نہ کرو پر عمل کرنا، خود کی کوئی مرضی نہیں، خود کی کوئی پسند نہیں، کہ بندہ بنتا ہی تب ہے کہ جب اس کا اپنا آپ میں کہنے والی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہو کر بھی اپنی ذات کا انکار کرتا ہے، یہ کون ہے؟ بندہ۔ ہم لوگوں کی مثال تو اس بے وفا اور اس باغی نوکر کی سی ہے جو تنخواہ کسی اور دکان سے لیتا ہے اور کام کسی اور مالک کے یہاں کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں بندگی نہیں بلکہ یہ بغاوت ہے اور بے وفائی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے وہ مبارک اور مسعود بندے تھے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، یہ اسی کے ہو کر رہے، ذرا بھی دائیں بائیں انہوں نے نگاہ نہیں کی، خوشحالی کے زمانے میں بھی اسی کے ہو کر رہے اور تنگ حالی کے زمانے میں بھی اسی کے ہو کر رہے۔ جب فاقہ ہوا تب بھی اسی کے، اور جب اس نے اتنا دیا کہ دنیا ان کے در سے کھانے لگی تب بھی اسی کے۔ نہ تنگ دستی نے، فاقہ کشی نے ان کو بے صبرا بنایا کہ رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائیں، بے وفائی کریں، اور نہ ہی خوشحالی نے انہیں مغرور بنایا اور سرتابی کرنے والا بنایا کہ گردن میں سریا ڈال کر کھڑے ہو جائیں، نہیں، ہر حال میں رب کے آگے جھکے رہے، تواضع اور انکساری کا پیکر بنے رہے۔ اس لیے کہ یہ حالات آتے جاتے ہیں، حالات آتے جاتے ہیں، حال کہتے ہی اسے ہیں جو بدل جائے، حال کہتے ہی اسے ہیں جو بدل جائے۔
مگر اصل بندہ وہ ہے جو حالات کے بدلنے سے نہ بدلے، حالات کے بدلنے سے نہ بدلے، اس لیے کہ وہ جس کا بندہ ہے وہ نہیں بدلتا، رب نہیں بدلتا۔ بندے کا جو حال ہو، بندے کا ہر حال اس کی نگاہ میں ہے۔ تنگ دست رکھا ہے تو اسی نے رکھا ہے، خوشحال رکھا ہے تو اسی نے رکھا ہے، فیصلہ اسی کا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ جب وہ نہیں بدلتا تو وفادار بندے کا شعار یہ ہے کہ وہ بھی کسی حال میں نہ بدلے، ہر حال میں مالک کی چوکھٹ پر پڑا رہے، لگا رہے، لپٹا رہے کہ مولا یہ وجود تیرا ہے، یہ وجود تیرا ہے، اس لیے بندگی صرف تیری ہوگی۔ یہ ان اللہ والوں میں سے ہیں کہ سیرت کا جو پریکٹیکل ایڈیشن ہے، عملی چھاپا، ایک سیرت تو کتابوں میں ہے نا جو سیاہی سے لکھی گئی ہے اور پرنٹ کی گئی ہے کاغذ پر، اور ایک سیرت وہ ہے جو عمل میں ڈھل گئی، کردار بن گئی، اخلاق بن گئی، امتی کی سیرت بن گئی، جسے سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا اور اپنایا کہ اگر کسی نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار اگر سرکار کی ظاہری زندگی میں اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سرکار کی ہر ادا پر جانثاری کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جس نے سرکار کو سرکار کی ظاہری زندگی میں نہیں دیکھا وہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ذوات میں سرکار کے اخلاق اور کردار کی بہترین تصویر دیکھ سکتا تھا۔ تو کتابیں بھی چلی جن میں حروف کے ذریعے سیرت آگے بڑھی، اور کردار و اخلاق کے زندہ پیکر بھی چلے، دونوں کا سلسلہ چلا۔ سیرت کی پہلی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی سیرت یعنی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل قرآن کو پڑھیے اور سرکار کی زندگی کو دیکھیے تو وہ کلمات جو قرآن میں آپ پڑھیں گے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہی کلمات کی زندہ تصویر اور عمل نظر آئے گا۔ پھر اس کتاب کے بعد احادیث مبارکہ، پھر یہ تسلسل آج تک جاری ہے۔ لیکن دونوں تسلسل میں ایک طرف کتاب والی سیرت چلی اور ایک طرف زندہ سیرت چلی، عمل والی، حرکت والی، اخلاق و کردار والی۔ لیکن یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو جو کتاب والی سیرت تھی تو پہلے تو کتاب صرف ایک تھی، اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ کتابوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ آج اگر مسلمانوں کی لائبریری میں اگر سیرت کی کتابیں اگر ہم تلاش کرنے جائیں تو بلا مبالغہ لاکھوں کتابیں، کتنی لاکھوں کتابیں دنیا کی ہر زبان میں آپ کو سیرت پر نظر آ جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں موجودہ وقت میں ہماری جماعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ٹریجڈی ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں کتابی سیرت کی دنیا میں سیرت کی کتابوں کی تعداد بڑھتی گئی، وہیں عملی سیرت کی دنیا میں جو عملی سیرت کا پروڈکٹ اور ایڈیشن تھا اس کی تعداد کم ہوتی گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس عملی اور پریکٹیکل سیرت کا نمونہ نظر آتے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین، ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا، پلان یہ ہے، نظام یہ ہے، پروگرام یہ ہے
کہ مسلمان کے لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے گویا کہ یہ عہد کیا کہ میری زندگی سیرت رسول کے دائرے سے باہر نہیں ہے، مجھے ایک ہی کی کاپی بننا ہے، ایک ہی کی کاپی کرنا ہے، اور وہ ہے حضور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اس چیز کو پوری طرح فالو کیا گیا اور سرکار نے اس پر مہر لگائی، فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت کی منزل تک پہنچو گے۔ اس کے بعد پھر تابعین، پھر اتباع تابعین، اور اس کے بعد پھر جس طرح کاپی سے کاپی بنتی ہے اسی طرح حضور آقا کریم کو کاپی کیا صحابہ نے، صحابہ کو کاپی کیا تابعین نے، اور یہ سلسلہ پھر آگے افراد کی نوعیت کی بنیاد پر یہ کم ہوتی گئی تعداد، ٹھیک ہے، کم ہوتی گئی، اور اس وقت ہم جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ تقریباً آج سے 700 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ اس زمانے میں بھی خال خال کہیں کہیں یہ ایڈیشن نظر آتا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ذوات مقدسہ عطا فرمائی کہ ہمارے پاس ان کی شکل میں اور ان کی صورت میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ اور عملی سیرت کی تصویر موجود ہے کہ حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی پوری زندگی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کا عملی نمونہ ہے۔ اسی لیے جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دین کو ہماری طرح ممبروں پر بیٹھ کر بیان نہیں کیا، بلکہ انسانوں کے سینوں میں جو دل دھڑکتا ہے اسے دین کے کلام کے لیے ممبر بنایا، دل بدلے، دین کو کلام نہیں بنایا صرف کہ زبان تک بات پوری ہو جائے یا ظاہری حلیے تک بات ختم نہیں ہوئی کہ اگر خطاب کرنے کے لیے آنا ہے تو خاص طریقے کا امامہ، خاص طریقے کا جبہ اور ایک خاص ہیئت بنا لی جائے، اور پھر اسٹیج پر آ کر دین کی باتیں کرنے کے بعد جب وہاں سے اٹھ کر جایا جائے تو پھر تصویر دوسری بن جائے، نہیں، بلکہ دین کو اس ظاہری جاہو جلال سے نکال کر آپ نے دین کو دلوں میں بسایا، دلوں میں بسایا، اور زندہ نمونے سیرت کے پیدا کیے اپنے خلفاء اور اپنے مریدین کی صورت میں۔ یہ نہیں ہوا کہ سرکار محبوب الہی گئے تو کسی نے کسی جاہل کو ان کا جانشین بنا دیا، نہیں نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، نہیں، یہ نہیں ہوا، بلکہ وہ شریعت کے اتنی پاسداری، اتنا لحاظ اور سیرت کا ایسا سچا نمونہ تھے کہ جانے سے پہلے ایک نظام الدین تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو دنیا نے دیکھا کہ سینکڑوں نظام الدین چھوڑ کر گئے اور سینکڑوں عملی نمونے موجود تھے، دلوں میں دین کو بسا کر گئے، کردار میں بسا کر گئے، اخلاق میں بسا کر گئے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بندہ اگر کہا جا سکتا ہے تو یہ اللہ والوں کی وہ شخصیت ہے جنہیں بندہ کہنا جچتا ہے، یہ بندے ہیں رب کے، یہ کیا ہے؟ بندے ہیں، اور ایسی بندگی اس طرح رب کی بارگاہ سے اور رب کی چوکھٹ سے جڑے رہے کہ بچپن سے لے کر اخیر دم تک کسی اور کا دروازہ دیکھا ہی نہیں، کسی اور کی طرف تکا ہی نہیں، کسی اور کی طرف چلے ہی نہیں، من اللہ الی اللہ باللہ فی اللہ، اللہ سے شروع اللہ پر ختم، کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں، حتیٰ کہ ان کی ماؤں نے بچپن سے ان کی گھٹی میں جو چیز پلائی
وہ چیز بندگی کا جذبہ ہے. کیا ہے؟ بندگی کا جذبہ ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمارے گھروں میں کبھی فاقے کی نوبت نہیں آتی. ہم لوگوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ہم نے اپنے گھروں میں فاقہ نہیں دیکھا الحمدللہ. اور خدا کی قسم اگر فاقے بھی ہوں تب بھی اس کا کروڑوں احسان ہے, تب بھی اس کا کروڑوں احسان ہے. تو اس مقام پر کتنا احسان ہوگا جہاں فاقے کی نوبت نہیں آئی. لیکن ان اللہ والوں کے گھر میں, سرکار سیدنا محبوب الہی کے گھر میں, ان کے والد گرامی بچپن میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے. والدہ نے آپ کی تربیت بھی کی, پرورش بھی کی, اور جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ بھی والدہ نے خود گھر میں دی. بچپن میں اس کمسنی میں والدہ جو ہے وہ چرخہ کاٹ کر پرورش کا انتظام کرتی. آپ بھی تھے, آپ کی بہن بھی تھی گھر میں, بہن کے بچے بھی تھے. سب کی کفالت اور پرورش کا ذمہ کس کے سر؟ والدہ کے ذمہ. آج کا ماحول اگر ہوتا تو اس ماحول میں پلنے والا بچہ, پرورش پانے والا بچہ کیا سیکھتا؟ گھر میں ناشکری سیکھتا, ناشکری سیکھتا کہ ایک عورت پر کتنا بوجھ ہے. بیٹے کو بھی پالنا ہے, بیٹی کو بھی پالنا ہے, اس کے بچوں کو بھی پالنا ہے. اور پھر بچپن میں رب نے بچوں کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا. مگر اللہ تبارک و تعالی جنہیں عظیم بنانا چاہتا ہے, انہیں ماں تو ہر ماں عظیم ہوتی ہے, لیکن ان کی ماؤں کا انداز ہی بڑا نرالا اور الگ ہوتا ہے کہ عظمت والی ہر ماں کے درمیان بھی اس ماں کی عظمت اپنے آپ میں نرالی ہوتی ہے. اس ماں نے ان مشکل حالات میں بھی سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اس بچپن سے, کمسنی سے جو مزاج دیا, اس بنیاد میں تربیت کا جو بیج ڈالا, اس نے آگے جا کر پھر سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کے مقام تک پہنچانے میں بڑا تعاون اور بڑی مدد فراہم کی. کیا مزاج دیا؟ سرکار سیدنا محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب ہمارے گھر میں آئے دن فاقے کی نوبت آتی, والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے گئے, اور ہر کچھ دن میں گھر میں فاقے کی نوبت آ جاتی, تو والدہ رب کی ناشکری کرنے کے بجائے ہم سے کہتی کہ بیٹا ماں امروز مہمان خدائیم. کیا کہتی؟ ماں امروز مہمان خدائیم, کہ بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. کیا کہتی؟ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. مہمان تو ہر بندہ اللہ ہی کا ہے, جس کے دسترخوان پر جہاں جو سجتا ہے, مسلمان ہو یا کافر, اہل ایمان سے ہو یا اہل کفر سے, ہندوستان میں بستا ہو یا انگلستان میں, دنیا کے جس حصے میں, حتیٰ کہ انسان ہو یا جانور, چرند و پرند ہو یا نباتات سے ہو, جس کو رزق جس صورت میں ملتا ہے وہ مہمان میرے پروردگار کا ہی ہے. مگر اس ماں کی سوچ کی باریکی دیکھیے, تربیت کا نرالا اور انوکھا بے مثال انداز دیکھیے کہ جب ماں بچپن سے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرتی ہے تو پھر بچے بڑے ہو کر کس مقام محبوبیت تک پہنچتے ہیں. ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا آج صبر کر لو کل اللہ دے گا, یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. نہیں, بلکہ رب نے ماں پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ کھاتے ہوئے نظام الدین کو اور بھوکے نظام الدین کو, کھاتے نظام الدین سے زیادہ بھوکے نظام الدین کو رب کے قریب کر رہی ہے. کھاتا نظام الدین بھی رب کا مہمان ہے اور بھوکا نظام الدین بھی رب کا مہمان ہے, مگر ماں شکر کا یہ جذبہ بھوکے نظام الدین کی حالت پر زیادہ بیان کرتی ہے. جب نظام الدین کھا رہا ہے تب نہیں کہا کہ بیٹا یہ رب کی مہمانی ہے, یہ تو آلریڈی انڈر اسٹوڈ ہے, کون کھلا رہا ہے, کون پلا رہا ہے. مگر ماں کا کمال تربیت انداز یہ ہے
کہ کھاتے نظامالدین کو تو رب کے قریب کیا ہی، بھوکے نظامالدین کو کھاتے نظامالدین سے زیادہ رب کے قریب کر دیا کہ بیٹا اگر مالک کے وفادار ہو تو کھلائے تب بھی اسی کی چوکھٹ پر بیٹھنا، اور بھوکا رکھے تب بھی اسی کی چوکھٹ پر بیٹھنا۔ وہ بے وفا ہوتے ہیں، وہ غدار ہوتے ہیں، وہ دغا باز ہوتے ہیں کہ ملے تو دم ہلاتے ہیں اور نہ ملے تو بھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وفادار بندہ وہ ہے، ملے تو بھی تیرے، نہ ملے تو بھی تیرے۔ نہ میں ٹھیکہ لے کر آیا تھا کہ میرا پیٹ بھرے گا، نہ میرا باپ ٹھیکہ لے کر آیا تھا، مولا دے تو بھی تیری عطا، بھوکا رکھ تو بھی تیری عطا، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ یہ ماں ہے، جب ماں نے یہ تربیت کی، بچپن سے نظام الدین کو رب کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ بیٹا بھوک لگے نا تو رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں، رب کی چوکھٹ سے اور چمٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہر حال میں اپنے بڑوں کا سایہ اپنے سر پر چاہتا ہے، مگر مصیبت میں اور زیادہ تلاش کرتا ہے۔ بلا تمثیل وفادار بندہ وہ ہے، کھاتا پیتا رب سے جڑا ہی رہے، مگر تنگی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں رب کی بارگاہ سے اور جڑ جائے اور چمٹ جائے۔ ماں نے جب یہ سکھایا، حال ایسا ہوا کہ بچپن سے رب سے جڑتے 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 یہ مقام آیا سرکار محبوب الہی کی زندگی میں کہ اب حال یہ ہوا کہ ماں نے اپنی تربیت کے نتیجے میں اس نظام الدین کو رب سے ایسا جوڑ دیا کہ ایک وقت آیا جب زبان نظام الدین کی تھی مگر کلام اس پر رب کا جاری ہوتا تھا، پیر نظام الدین کے تھے مگر چلنے کی طاقت و قوت رب کی طاقت و قوت کا مظہر نظر آتی تھی، ہاتھ محبوب الہی کے تھے مگر پکڑنا رب کی قوت کا مظہر نظر آتا تھا۔ حال یہ ہوا کہ جب ماں نے رب سے جوڑا تو نظام الدین کو رب کا بندہ ہونے پر ایسا فخر ہو گیا، ایسا ناز ہو گیا کہ وقت کے شہنشاہان بھی نظام الدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے آگے کھڑے ہونے کی جرات اور جسارت نہ کر سکے، اس لیے کہ نظام الدین نے یہ راز پا لیا تھا، شہنشاہ ہو کر بھی دنیا کا غلام ہے اور رب کا فقیر ہو کر بھی خالق کائنات کا بندہ ہے۔ کہاں خالق کائنات کا بندہ، کہاں دنیا دنیا کا غلام، کوئی مقابلہ نہیں۔ حتیٰ کہ جب ایک شہنشاہ وقت نے تغلق خاندان کا پہلا فرمانروا غیاث الدین تغلق، اس نے جب سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ خبر بھیجی کہ میں کسی مہم پر دلی سے باہر جا رہا ہوں، میرے دلی آنے سے پہلے دلی چھوڑ کر، میری دلی چھوڑ کر کہیں اور نکل جانا۔ سرکار محبوب الہی نے یہ خبر سنی، بادشاہ اپنی مہم پر گیا، مہم پر جانے کے بعد اس مہم میں فتح یاب ہوا اور اس مہم کا جشن منانے کے لیے واپسی میں دلی سے 70-72 کلومیٹر کی دوری پر پانی پت کے مقام پر رکا اور وہاں فتح کا جشن منانے کے لیے عالی شان شامیانہ اور شان و شوکت کے ساتھ ایک بہت بڑا جشن کا ماحول کریٹ کیا گیا، اور وہاں سے خبر بھجوائی کہ دلی کو 70 کلومیٹر اس زمانے میں جو پیمانہ تھا وہ پیمائش کہلا کر بھیجی کہ اب میرا داخلہ ان قریب ہونے والا ہے، میرے داخل ہونے سے پہلے دلی چھوڑ دینا۔ سرکار محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، ساری دنیا جانتی ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے، رب نے انہیں ایسا قبول فرمایا کہ زبان مبارک سے نکلنے والے اس کلمے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ جس کے لیے کہا گیا اس کے لیے تو موت کا پروانہ بنا، مگر جس کی زبان سے نکلا اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا جب اس کے زبان سے نکلنے والے کلمے کو ایسی زندگی ملی کہ بچے بچے کی زبان پر زندہ ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہنوز دلی دورست، ہنوز دلی دورست،
70-72 किलोमीटर है ना, एक सांस बहुत होती है। गोया सरकार महबूब इलाही क्या फरमा रहे हैं उसको, बेटा अभी तो 70-72 किलोमीटर है, मेरे रब को हयात से मौत में बदलने के लिए एक सांस बहुत है, अंदर जाएगी बाहर नहीं आएगी, बाहर आएगी अंदर नहीं जा सकेगी। हुनूस दिल्ली दूरस्त, पानीपत में है ना, तू करीब समझता है, लेकिन मेरा रब अगर करीब कर दे तो एक कदम की मसाफत भी मौत की मसाफत बन जाती है। मर जाएगा मगर एक कदम की मसाफत भी तय नहीं कर पाएगा। मेरा रब चाहे तो एक कदम की मसाफत मर कर भी तय नहीं हो सकती, तू तो अभी पानीपत में 70 किलोमीटर दूर है। यह फरमाना था, एक धमकी थी, और एक शहंशाह था और एक फकीर था। दोस्तों आज भी जहां दीन फरोशी का माहौल गर्म है, बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले दीन पैसों के एवज बेच रहे हैं, मगर अल्लाह के इस फकीर की चौखट आज भी बता रही है कि अगर तुम्हारे अंदर इखलास है, सच्चाई है, तो सेठों को नहीं, वक्त के शहंशाहों और बादशाहों को तुम्हारे आगे पानी भरना पड़ेगा। और भरा भरा इस फकीर के आगे, निजामुद्दीन के आगे, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले 13 बादशाहों ने पानी भरा। शान ये थी कि वो गुलाम बनकर इस फकीर की बारगाह में आना चाहते, मगर इसकी वटदारी और शान ये थी कि ना बादशाह बनकर इस चौखट पे कदम रखना, ना गुलाम बनकर और भेष बदलकर यहां आने की कोशिश करना। यह शान थी। इस शान को समझने की जरूरत है। एक धमकी है, बादशाह है और फकीर है। बादशाह ने फकीर को धमकी दी है, फकीर ने धमकी नहीं दी। फकीर ने मां ने बचपन में जिस रब की बारगाह से जोड़ा था, बस उसकी तरफ तवज्जो करके एक जुमला इरशाद फरमाया, मौला तेरी बारगाह में तो एक सांस भी बहुत है, और ये तो अभी 70-72 किलोमीटर दूर है। यह फरमाना था दोस्तों, जो कह रहा था दिल्ली मेरी है, मेरी दिल्ली मेरे आने से पहले छोड़ देना, उसे दिल्ली में मौत भी नसीब नहीं हुई, और कयामत तक के लिए दिल्ली मेरे रब ने किसके नाम लिखी है आज भी दुनिया देख रही है और कयामत तक देखेगी। बादशाह कहता था दिल्ली मेरी है, मगर रब ने फरमाया दिल्ली बादशाह की नहीं, दिल्ली इस फकीर निजामुद्दीन की है। इसलिए दोस्तों, किसी के कदमों में अगर पड़ना है, अल्लाह वालों के कदमों में पड़े रहो, और अगर किसी की चौखट से जुड़ना है, किसी का मंगता बनना है, किसी का भिखारी बनना है, तो बंदे के लिए रब की चौखट काफी है। हां, अगर कोई बंदा नहीं है तो फिर वो जिसको चाहे अपना आका बनाए, वरना जो रब का बंदा है उसके लिए रब की चौखट काफी है। जिस हाल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह 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 वमा अलैना इल्लल बलाग।